کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا یہ آخری کارڈ تھا. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی عمران خان کے پاس 5 اور کارڈ موجود ہیں, 5 اور ٹوسٹس موجود ہیں, اور 5 اور کارڈ عمران کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دنیا بھر کے بے نوا, مظلوم اور محکوم لوگوں کو میرا سلام. ہیلو پاکستان. آج سب سے بڑی جو سٹوری چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ کیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی. کیا گورنر نے جو خط لکھا کہ آپ پہلے ووٹ آف کانفیڈنس لیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو, وہ آئینی طور پہ درست ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور ہونا کیا ہے وہ بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. ان سب سوالوں کو میں آئین اور قانون کی روشنی میں آج ایڈریس کر دیتا ہوں. سب سے پہلے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک میٹنگ میں شرکت کیا اور اس کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں, اور اس میٹنگ میں جو حکمت عملی ہے, عمران خان اس میٹنگ میں موجود تھے, جو حکمت عملی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور حکمت عملی کے مطابق کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کا یہ آخری کارڈ تھا. میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں ابھی عمران خان کے پاس 5 اور کارڈ موجود ہیں, 5 اور ٹوسٹس موجود ہیں, اور 5 اور کارڈ عمران کے پاس ہیں, کسی اور کے پاس نہیں ہے. ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کسی طریقے سے اسمبلیاں ٹوٹنے سے بھاگنا چاہتی ہے. اس کا سبب آپ کا خوف ہے, جو ووٹرز ہیں ان کا خوف ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے نہ وہ باہر نکل سکتے ہیں, نہ وہ ووٹ مانگ سکتے ہیں, نہ لوگوں نے ان کو ووٹ دینا. چونکہ لوگوں نے دینا ہے ووٹ, ہم نے تو نہیں دینا, کوئی 2-4 لوگوں نے, اس لیے وہ باہر نہیں نکل رہے. اب سب سے پہلے جب یہ آج کی جو گفتگو تھی اس کے آغاز میں نے ایک معلومات چاہیں. اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی تھے اور کچھ دوسرے امپورٹنٹ لوگ جو پنجاب کے تھے وہ بھی تھے, اور مونسلائی بھی اس میٹنگ میں موجود تھے. تو سب سے پہلی بات, نمبر 1, میں نے یہ پوچھا کہ کیا موشن آف کانفیڈنس پہلے آئی ہے, کیونکہ اس کا ایک قانونی نتیجہ بھی ہے, آئی ہے, یا خط جو گورنر نے لکھا ہے. ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ جو گورنر ہے وہ آئین کے مطابق اسمبلی کا اجلاس بلانے کا نمبر 1 اختیار اس کے پاس ہے, اور اس کے لیے باقاعدہ سمری نیچے سے جاتی ہے, جو جاتی ہے اسمبلی گورنمنٹ کی طرف سے. یہ سمری جائے گی, وہ اجلاس بلا لے گا. وہ خود چاہے تو وزیر اعلیٰ کو یہ بھی اختیار ہے گورنر کے پاس, آئینی طور پہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں. لطف کی بات, ابھی تک شہباز شریف نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا. اب آپ اگلا سوال کریں گے صدر کیوں نہیں کہتے کہ وہ بھی ووٹ آف کانفیڈنس لے. ہم اسمبلی سے ہی نکل گئے, اس لیے ہمارا انٹرسٹ ہی کوئی نہیں رہا, اس لیے کہ اسمبلی ہے ہی نہیں آپ کے لیے. یہ اسمبلی پاکستان کے لیے بھی نہیں ہے, یہ اسمبلی ہمارے دفاع کے لیے بھی نہیں ہے. یہ اسمبلی صرف اور صرف چوروں کا چوری کا مال ہضم کرنے کے لیے, قانون بدلنے کے لیے, اور بیرون ملک دورے کر کے اپنی ذاتی PR کرنے کے لیے رہ گئی ہے. اب پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ جو ہی موشن آف نو کانفیڈنس آئی ہے اس کے اوپر کیا ہونا ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ جو خط آیا اس کے اوپر کیا ہونا ہے. خط کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں لکھا ہوا ہے, خط کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ جا کے ووٹ آف کانفیڈنس اسمبلی سے لیں, اور اس کے لیے وہ اجلاس سمن کر سکتا ہے. اجلاس سنگولر ورڈ, ایک, کئی اجلاس نہیں, ایک اجلاس وہ سمن کر سکتا ہے. کب کر سکتا ہے؟ جب اجلاس نہیں ہو رہا. یہ پہلی بات آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب اجلاس نہیں ہو رہا تو وہ اجلاس سمن کر سکتا ہے, لیکن اگر اجلاس ہو رہا ہے تو وہ اجلاس نہیں سمن کر سکتا ہے. کہ عام سی بات ہے, ایک بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ کیا کہیں گے کہ جی بیٹھ جائیے ذرا, پھر بیٹھ جائیے. ایک جو کھڑا آدمی ہے اس کو آپ کیا کہیں گے,
آپ کھڑے ہو جائیے, پھر ذرا دوبارہ ایک دوڑتے آدمی کو آپ کیا کہیں گے, یا سسٹم کو آپ کیا کہیں گے, یا کسی اجلاس کو کیا کہیں گے. تو اس لیے اجلاس دوسرا ایک شخص ہے وہ بھی بلا سکتا ہے آئین کے مطابق, اس کا نام ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی. یہ اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلایا ہے. جو کالنگ اتھارٹی ہے وہی پروروگیشن اتھارٹی ہے, یعنی یہ اجلاس چونکہ اسپیکر نے بلایا اس لیے پہلے یہ اجلاس ایڈجرن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پرسوں پھر ہوگا پھر ہوگا پھر ہوگا پھر ہوگا, یہ چل رہا تھا. لیکن یہ جو اجلاس ہے اس کے دوران گورنر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اجلاس بلاؤ, اس لیے کہ اجلاس تو چل رہا ہے نمبر 1. اس لیے وہ غیر قانونی ہے, خط اور غیر آئینی ہے, اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت کسی طریقے سے بھی نہیں ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ جو گورنر کا خط ہے وہ بعد میں آیا اور پہلے آئی ہے موشن آف نو کانفیڈنس. اب میں خط کو میں نے اس حد تک ڈیل کر دیا. یہ آئین اور میں رولز آف بزنس آف پنجاب اسمبلی بتا رہا ہوں, قانون میں بتا رہا ہوں, میں بابر اعوان کی پوزیشن نہیں بتا رہا, پی ٹی آئی کی میں کوئی پوزیشن نہیں بتا رہا. اس پہ میں نے صرف اور صرف آپ کے سامنے یہ بات کلیئر کرنی ہے. جس طرح پہلے تھا نا کہ عمران خان نائل ہو جائیں گے اور کچھ نہیں ہو سکے گا, وہ بات کلیئر ہوگی اللہ کی مہربانی سے. اٹ از رجسٹرڈ ویری ویل ایوری ویئر. دوسری بات میں آج جو کر رہا ہوں یہ کہ چونکہ موشن آف نو کانفیڈنس آیا, اس لیے موشن آف نو کانفیڈنس کو رولز اور قانون کے مطابق 3 کلیئر ڈیز کے لیے رکھا جانا ہے. اجلاس چل رہا ہے, جب تک یہ اجلاس پروروگ نہیں ہوتا اس وقت تک گورنر والا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا, اس لیے کہ اجلاس تو پہلے سے موجود ہے. اب جو اجلاس ہوگا تو جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ 3 دن کلیئر نوٹس, یعنی اگر آج نوٹس ہوتا ہے, فیصلہ بھی یہی آج نوٹس ہو جائے گا, آج نوٹس ہو جاتا ہے تو 3 دن کلیئر, اور پھر جب موشن وہاں ہاؤس میں رکھی جائے گی تو پھر 7 دن اور, یعنی 10 دن کے اندر اندر پہلے موشن آف نو کانفیڈنس تحریک عدم اعتماد کو اسمبلی میں آنا ہے. عدم اعتماد کی تحریک, اب تیسرا پہلو اس کا, وہ جنہوں نے پیش کی ہے انہوں نے اپنے بندے سارے شو کرنے ہیں. بندے کتنے شو کرنے ہیں؟ انہوں نے 186 بندہ پورا کرنا ہے, اور پھر عدم اعتماد ہوگا. اس لیے کہ ہاؤس کمپلیٹ ہے, کوئی اللہ سب کو زندگی دے, nobody has passed away جس کی وجہ سے کوئی ویکینسی وغیرہ نہیں ہے, کوئی there is no resignation اس کی وجہ سے نہیں ہے. میں یہاں یہ بھی ایک بات کر دوں کہ جن لوگوں کو سسپینڈ کیا گیا تھا, سسپینشن کا مطلب سسپینشن ہے, وہ معطل ہیں, وہ غیر موجود نہیں ہے. اس لیے اگر وہ ووٹ ڈالنا چاہیں گے تو ان کا ووٹ, اگر وہ لوٹا بن کے کوئی ڈالنا چاہے گا نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آ کے, اور ویسے وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ ہو گیا چوتھا پہلو. اس کا جو 5واں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جس دن موشن آف نو کانفیڈنس آئے گی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے خلاف, تو اس دن جو ہماری سائڈ ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے نمبر پورے کرنے, ہم نے نمبر پورے نہیں کرنے, اور اس کے صرف حق میں موشن آف نو کانفیڈنس کے حق میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں, اس کی مخالفت میں ووٹ نہیں ڈالے جاتے. یہ پارلیمنٹری پریکٹس بھی ہے اور لا بھی یہی ہے کہ انہوں نے اپنے نمبر پورے کرنے. یہ ہو گئی 5ویں بات. 6ٹھی بات, جب موشن آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے تو وہ وزیر اعلیٰ فارغ ہو جاتا ہے. لیکن اگر موشن آف نو کانفیڈنس ناکام ہو جائے تو وزیر اعلیٰ پھر وہی رہتا ہے. وزیر اعلیٰ اگر فارغ ہو جائے تو جو میجورٹی پارٹی ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ اپنا کینڈیڈیٹ وہی یا کوئی اور اس کو لا کے, یہ میں اب 7ویں بات کہہ رہا ہوں, اس کو لا کے پھر وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ فرض کریں موشن آف نو کانفیڈنس, میں آپ کو ایک سیناریو دے رہا ہوں, وہ ہو جاتا ہے ناکام, تو 5 منٹ بعد اسمبلی توڑی جا سکتی ہے. جو گورنر کا خط ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ پھر اس کو دیکھا جائے, اسمبلی ہوگی تو اس کو دیکھے گی. ایک کیچ اور ہے, 9ویں بات, وہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ موشن آف نو کانفیڈنس سے بھاگے, یہ رولز آف بزنس میں, آئین میں نہیں ہے لیکن پنجاب اسمبلی کے رولز آف بزنس میں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آئینی تقاضا بھی ہے کہ وہ جب موشن آف کانفیڈنس, ووٹ آف کانفیڈنس اس کو کہیے, ووٹ آف کانفیڈنس
اگر کوئی وزیر اعلیٰ اس سے بھاگتا ہے، لفظ جو لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے آئین میں، وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر اگر بھاگتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے خلاف لوگ ہو گئے اور اس کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملا۔ 10ویں بات، وہاں لفظ اسپیکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اختیار گورنر کے پاس ہے وہ صرف سیشن سمن کرنے کی حد تک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو باقی اختیارات ہیں وہ رولز آف پروسیجر اینڈ کانڈکٹ آف بزنس کے مطابق پنجاب اسمبلی ہو یا کوئی دوسری اسمبلی ہو، اس کے اختیارات اسپیکر کے پاس ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسپیکر پہلے لا سکتے ہیں اور وہ رولنگ دے سکتے ہیں۔ اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے اخلاقی طور پہ، اسپیکر کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد ہے، اس کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پینل آف چیئرمین میں سے کوئی بندہ بیٹھے گا جس کے خلاف عدم اعتماد آ جائے۔ جس طرح عدم اعتماد جب چیف منسٹر کے خلاف آ جاتا ہے تو چیف منسٹر کو حق نہیں ہے پھر کہ وہ چیف منسٹر جا کے وہاں پہ کوئی اپنا رول اس طرح سے پلے کر سکے اسمبلی توڑنے کے لیے۔ اسی طرح سے یہ دونوں اخلاقی طور پہ اس بات کے پابند ہیں کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف چکے ہیں، تو اس لیے کوئی بیٹھے گا جو وہ کون ہوگا، وہ پینل آف چیئرمین، ایک اسپیکر ہی اس کا اعلان کرتا ہے کہ اس سیشن کے لیے فلانے پینل آف چیئرمین، ان میں سے ایک آدمی کو گورنمنٹ نامینیٹ کرتی ہے۔ اب اس کا اگلا جو پہلو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ خطرہ ہے ان کو جو ووٹیں خریدنا چاہتے ہیں۔ حکومت پنجاب کو خطرہ نہیں ہے اور عمران خان کا جو ٹرمپ کارڈ ہے اس کو بھی خطرہ نہیں ہے۔ توشہ خانہ پہ میں شارٹ سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ توشہ خانہ کے حوالے سے یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ تو بہت ہی توشہ خانہ، بالکل کچھ نہیں کرنا چاہیے، نہ لے جانا چاہیے، نہ بیچنا چاہیے، نہ خریدنا چاہیے، نہ لینا چاہیے، یہ تو وہاں ایک میوزیم ہو، بڑے بڑے ارسطو آج کل اور فلسفے جھاڑ رہے ہیں۔ سنو، اگر ہمت ہے نا، تم نے عمران خان کو کہا کہ توشہ خانہ، اس نے تو پیسے دیے، اس نے تو فروخت کی بھی رسیدیں ہوں گی، اس نے تو خریدنے کی بھی رسیدیں ہیں، اس نے جو پیسے دیے وہ زیادہ تھے جو قیمت لگائی ہوئی تھی۔ 75 سال والے سارے اب ہائی کورٹ نے کہا باہر نکالو۔ گورنمنٹ وہاں پہ لیٹ گئی ہے، گورنمنٹ وہاں رو پڑی ہے، گورنمنٹ کے خون کے آنسو نکل رہے ہیں، اور گورنمنٹ نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک راز ہے۔ عدالت نے کیا کہا جواباً؟ انہوں نے کہا کیسا راز؟ جو چیزیں توشہ خانے کی عمران خان نے ڈکلیئر کی ہیں، وہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈیکلریشن تو ہو گیا ہے لیکن وہ خریدنی نہیں چاہیے تھی اور بڑی غلط ہو گئی اور اس کی قیمت ٹھیک نہیں لگی۔ اس کا مطلب ہے راز تو کوئی نہ رہا نا، یہ چیزیں لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں، اس کی نیلامیاں ہوئی ہیں، نیلامی کا کیا راز ہوتا ہے؟ اس لیے کل میں پھر آپ سے بات کروں گا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا آپ کو بتانا کہ عمران خان کے ٹرمپ کارڈ کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد بھی 5 کارڈز جب آتے رہیں گے میں آپ کو یاد کراتا رہوں گا کہ یہ کون سا کارڈ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔